Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So I'm here again with a new chapter which is about an afternoon in the kitchen. So I hope again you'll learn a lot of new words, vocabulary, grammar points, and some advanced tips about British English and American English. I also hope that in the previous lesson you would have watched not one time, not two times, not three times, as I directed, as I told all of you that must watch it at least for 5 times. If somebody watches it for 5 times, they'll get something, and if somebody doesn't, so as I had said in my previous lecture, they shouldn't expect anything extraordinary. Anyway, تو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو کنورسیشن کے بارے میں ہے. اس میں آپ لوگ نئے الفاظ سیکھیں گے, نئی ووکیبلری سیکھیں گے. ٹینسز تو آپ سب کو آتے ہوں گے, اس کے باوجود میں جہاں مناسب ہوا یا مجھے لگے تو میں بتایا بھی کروں گا کہ یہ ٹینس ہے, اس کا یہ نام ہے, اور پرونسیشن کے بارے میں کچھ نئی ٹپس ہو وہ میں سارے آپ کو بتایا کروں گا. تو چیپٹر 2 جو ہے یہ دیکھیں, این afternoon in the kitchen. کچن میں دوپہر, کچن میں سپہر, ٹھیک ہے, عصر جو بھی ہو, afternoon کو afternoon کہتے ہیں. سچویشن مین یہ نیچے جو کنورسیشن یا ڈائلاگز ہیں یہ کس صورتحال میں, کون سی حالت میں ہیں. سو مسز اینڈرسن از بیکنگ کیکس. مسز اینڈرسن کیک بنا رہی ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے, کیک بیک بنانا. وین ہر ڈاٹر ڈیبی, جب اس کی بیٹی ڈیبی گیٹس پہنچتی ہے, ہوم گھر, فرام اسکول سے. مسز اینڈرسن کیک بنا رہی ہوتی ہے جب اس کی بیٹی ڈیبی گھر سے اسکول پہنچ آتی ہے, تب یہ مکالمے, ڈائلاگز, بات چیت اور کنورسیشن ہوتی ہے. سو شروعات کرتی ہے ڈیبی یعنی بیٹی. ڈیبی کہتی ہے مام آئی ایم ہوم. مام امی میں تو گھر آ گئی. مسز اینڈرسن ہاؤ واز اسکول کیسا تھا. ہاؤ ڈڈ یو ڈو آن یور ٹیسٹ. آپ نے اپنے ٹیسٹ کے بارے میں کیسے کیا یا آپ کا ٹیسٹ کیسے رہا. ڈیبی اسکول واز اوکے, اسکول تو بہت اچھا تھا. اینڈ آئی ڈڈ گریٹ آن دا ٹیسٹ, اور میرا ٹیسٹ بہت اچھا رہا. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. موم I was so worried about that test. اس ٹیسٹ کے بارے میں تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. پچھلے چیپٹر 1 میں بھی ہم نے کیا تھا. سو کے کتنے مطلب ہیں آپ ذرا بتائیں. ہاں جنہوں نے کام کیا ہوگا وہ بتا پائے ہوں گے, جنہوں نے نہیں کیا ہوگا ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں. اس لیے تو ایسا بہت اتنا, یہ سو کے مطلب ہے. میں تو بہت پریشان تھی, بڑی گھبرائی ہوئی تھی ٹیسٹ کے بارے میں. But now I feel great. لیکن اب مجھے اچھا لگتا ہے. What a relief. کیا سکھ کا سانس نے میں نے لے لیا. Mrs. Anderson I'm glad to hear that. سن کر خوشی ہوئی. You've been studying. آپ تو پڑھائی کرتی رہی ہو. So hard. بہت سخت. The past few weeks. Now mean اب سے کچھ ہفتے پہلے, یعنی I'm glad to hear that. سن کر بڑی خوشی ہوئی. You've been studying so hard the past few weeks now. اب سے کچھ ہفتے پہلے تک سے تو آپ بہت سخت محنت یا اسٹڈی کرتی رہی ہیں. You can relax and enjoy life. اب آپ زندگی کے مزے اڑا سکتی ہو. ڈیبی ایڈرسن. مسز ایڈرسن I'm baking cakes. میں کیک بنا رہی ہوں. This is your favorite carrot cake. یہ تو آپ کا favorite carrot cake ہے. ڈیبی It looks really yummy. یہ تو بڑا مزے کا لگتا ہے. And I see muffins over there too. اور مجھے وہاں پہ کچھ muffins بھی نظر آ رہے ہیں. Over there وہاں پہ بھی, to کا مطلب ہے بھی. to شاید پچھلے چیپٹر میں ہم نے کیا تھا. یہ پوائنٹ آپ نوٹ بک میں لکھ لیں کہ to کے 2 مطلب ہیں. اگر درمیان میں آ جائے پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بہت, جیسے it is too hot, بہت گرمی ہے. it is too sweet, یہ تو بہت میٹھا ہے. اگر to آخر میں آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بھی. مثال کے طور پہ وہ بھی گیا, he went to.
تم بھی لکھ رہے تھے, you were writing, ٹھیک ہے. and I see muffins over there too, اور مجھے تو وہاں کچھ مفنز بھی نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ سوچیں گے, آپ مین زیادہ تر سوچیں گے مفنز کیا ہے. مفن پیسٹری کی طرح ایک سویٹ چیز ہے. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, کدھر گیا, یہ سارے مفنز ہیں. ایک تو پیسٹری ہوتی ہے نا, یہ مفن 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 مفن, ٹھیک ہے, یہ سارے مفن ہیں. اچھا, I can یا I see muffins over there too, مجھے تو وہاں کچھ مفنز بھی نظر آ رہے ہیں. You were busy, weren't you, آپ بزی تھی نا. weren't you یا weren't you, یہ جو ہوتا ہے question tag, اردو میں اس کو کہتے ہیں نا یا ہے نا. You were busy, weren't you, آپ بزی تھی نا. آپ سنیں اردو میں, آپ بزی تھی نا, یعنی یہ ایک سانس میں بولا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بزی تھی پھر بندہ یا بولنے والا سانس لے اور پھر کہے نا, ایک سانس میں. آپ بزی تھی نا, اسی طرح انگلش میں بھی ایک سانس میں ضروری ہے. You were busy, weren't you, you were busy, weren't you. weren't you جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ایڈوانس یا اسپوکن انگلش ہے. یہ ہے ورنٹ. ورنٹ تو ہم لوگ بولتے ہیں جو نان نیٹیوز ہیں. جو نیٹیوز ہوتے ہیں, نیٹیوز مین جو امریکن یا برٹش ہوتے ہیں جن کی مادری زبان انگلش ہوتی ہے, وہ ورنچ کہتے ہیں. یہ ٹی کی جگہ وہ 6 بولتے ہیں, 6 ورنچ, نمبر 1. نمبر 2, یو کو وہ اگر ہمیشہ نہیں تو 95% یا بولتے ہیں, یا. ورنچ یا, یو آر بزی ورنچ یا. اچھا, مزید یہ ہم لوگ بولتے ہیں یو ور, یعنی یو الگ سے اور ور الگ سے. اگر ہم نے یہ ورنشیا بولنا ہے یعنی انتہائی سپیڈ سے نا, تو پھر ہم یہ بھی سپیڈ سے بولیں گے. یعنی یو اور ور کو آپ میں لا کے یور ہوگا. یور بزی ورنشیا, یور بزی ورنشیا, یر. یو ور سے بن جائے گا یر بزی ورنشیا. ایک سانس میں بولتا ہوں, آپ سنیں. You're busy, weren't you? You're busy, weren't you? You're busy, weren't you? آپ busy تھی نا. This is called American and Advanced English. Grammatically, this is also called liaison. Liaison یعنی الفاظوں یا فکرے میں الفاظوں کا ایک دوسرے سے گھل مل جانا. آگے یہ کسی لیسن میں کراؤں گا آپ کو. مسز ایڈرسن, Yes, Jeff has to take something to school tomorrow. جیف کو تو کل کچھ اسکول بھی لے کر جانا ہے. So, اس لیے یا تو those muffins are for him. وہ مفن تو اس کے لیے ہیں. Don't touch them. ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. یہ imperative tense ہے. Don't touch him. اچھا, دوسری بات, پوائنٹ ہے, آپ یہ لکھ رہے ہیں, یہ ہے them, THEM, them. یہ جو نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں, چاہے برٹش ہو چاہے امریکن ہو, یاد رہے کہ آج کل انٹرنیٹ اور ہالی ووڈ موویز کی وجہ سے امریکن انگلش زیادہ کامن ہے, برٹش بہت کم یوز ہوتی ہے. یہ جو ٹی ایچ ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ مین وہ لوگ نہیں بولتے. ڈونٹ ٹچ چیم, ایم, یعنی وہ دیم نہیں بولتے, ایم بولتے ہیں. اور دوسرا, یہ ٹی جو ہے وہ نہیں بولتے, یعنی ہم بولتے ہیں ڈونٹ, وہ بولتے ہیں ڈونٹ ٹچ ایم, ڈونٹ ٹچ ایم. پھر سنیں, ڈونٹ ٹچ ایم, ٹی ایچ سائلنٹ یا ڈراپڈ, ڈی یا سائلنٹ یا ڈراپڈ, ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹچ ایم, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. ڈیبی, کین آئی ہیو اے پیس آف کیرٹ کیک. یہ ریکویسٹ ہے, تھوڑا سا کیرٹ کیک کا ٹکڑا مل جائے گا. آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی لائف رائٹ ناؤ. اب میں کچھ کھانا چاہتی ہوں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ انٹل آفٹر ڈنر. آپ کھانے کے بعد تک انتظار نہیں کر سکتی, یعنی آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کھانے کے بعد کھا لیں. ڈیبی, اٹ لکس انوائٹنگ.
انوائٹنگ مین ڈیلیشیس. یہ تو بڑا یمی ڈیلیشیس انوائٹنگ ایک ہی ہے, یہ تو بڑا مزے کا لگ رہا ہے. اینڈ آئی بیٹ, اور مجھے یقین ہے, آئی بلیو اور آئی بیٹ ایک ہی ہے. آئی بیٹ آپ خیر ہے لکھ لیں نوٹ بکس میں. میں لکھ کے دیتا ہوں, جیسے ہم لوگ نہیں کہتے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں وہ آئے گا, میں لکھ کے دیتا ہوں. نمبر 1 آئی بیٹ کا مطلب ہے نمبر 1 میں لکھ کے دیتا ہوں, مجھے پکا یقین ہے, یا میں سمجھتا ہوں. سب ان آئی بیٹ کے یہ 3 مطلب ہیں. آئی بیٹ اٹس ڈیلیشیس, یہ تو بڑا مزیدار ہے, یمی ہے, ذائقہ دار ہے. اچھا آپ کے ذہن میں ہو, بلکہ آپ لکھ لیں ڈیلیشیس اور انوائٹنگ یہ سینونیم ہے, یعنی سیم میننگ ہے. نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ, کین آئی موم, یہ بھی ایک ہی سانس میں بولا جاتا ہے. نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ, کین آئی موم, نہیں میں انتظار نہیں کرنا چاہتی, کین آئی موم, یہ ریکویسٹ ہے. وہ میں ایک ٹکڑا دے دینا نا, ریکویسٹ ہے. مسز اینڈرسن, اوکے گو اہیڈ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا لے لو. گو اہیڈ مین کسی کو گرین سگنل دینا یا کسی کو ہاں کی اجازت دینا. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یار میں آپ سے ذرا وہ چینی کا ڈبہ لے لوں, اگر آپ کہو کہ لے لو, پھر آپ کہیں گے یس گو اہیڈ. اگر آپ کو کہے, آپ سے کوئی پوچھے یا ریکویسٹ کرے کہ پنکھا آہستہ ہے میں ذرا تیز کر لوں, اگر آپ ہاں میں جواب دینا چاہیں کہ ہاں کر لیں, تو پھر آپ کہیں گے یس گو اہیڈ. اسی طرح اوکے گو اہیڈ, ہاں ہاں کھا لے یا لے لے. ڈج یا سی, ڈج جو امریکن یا اسپوکن انگلش ہے وہ ڈڈ نہیں ہوتا, ڈج ہوتا ہے, DIJ, ڈج. پروننسیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اور یو جو ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا 95% وہ یا کہتے ہیں. ڈج یو سی دا نیو ریسیپی, ڈج یو سی دا نیو ریسیپی, پھر سنیں, ڈج یو سی دا نیو ریسیپی دیٹ واز پوسٹڈ آن ٹوڈیز کوکنگز ویب سائٹ. پھر سنیں, ویسے تو ہم جو نان نیٹو ہوتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں ڈڈ یو سی دا نیو ریسیپی دیٹ واز پوسٹڈ آن ٹوڈے کوکنگز ویب سائٹ. اگر ہم امریکن میں بولیں تو وہ ایسے ہوگا ڈڈ یو سی دا نیو ریسیپی دیٹ واز پوسٹڈ آن ٹوڈیز کوکنگز ویب سائٹ. آئی بلیو اٹ واز کالڈ scrumptious pie. ٹھیک ہے, آئی بلیو اٹ واز کالڈ scrumptious pie. scrumptious جو ہے اور ڈیلیشیس اور انوائٹنگ یہ تینوں ایک ہی ہے. ڈیلیشیس ذائقہ دار, مزیدار. اچھا آئی بلیو آپ لکھ لیں, یہ 4-5 الفاظ ہیں, آپ لکھ لیں. اسپیلنگ میں اگلے چیپٹر میں بتا دوں گا. آئی بلیو میں سمجھتا ہوں یا مجھے لگتا ہے. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے. آئی گیس میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے. آئی اسوم مجھے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں. آئی سپوز میرے خیال میں, مجھے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں. یہ سب جو ہے انشاءاللہ کل میں آپ کے لیے یہ پھر وائٹ بورڈ پہ بھی لکھ لوں گا. سب کے ایک ہی مطلب ہیں, تقریباً 3 بنتے ہیں. اچھا پائی جو ہے, مفن تو میں نے آپ کو بتا دیا مفن کس کو کہتے ہیں. یہ پائی جو ہے یہ بھی ایک یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ پائی ہے, یہ پائی. scrumptious پائی بھی اسی طرح ہوتی ہے. اس میں پھر قسمیں ہوتی ہیں, scrumptious پائی اور ایپل پائی وغیرہ کچھ بھی ہو, ایپل پائی. ٹھیک ہے, یہ پائی ہے. تو یہ میں ویژول آپ کو اس لیے کراتا ہوں کہ زبانی یا اورلی میں بہت بھی ایکسپلین کروں. پائی جب تک آپ لوگ دیکھ نہ لو, مفن جو اوپر گزر گیا, جب تک آپ دیکھ نہ لو, لرنر جو ہے سیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے میں کراتا ہوں. مسز اینڈرسن, نو آئی ڈڈ ناٹ, نہیں میں نے اس کو نہیں کہتے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹرائی دیٹ ریسیپی, لیکن وہ ریسیپی وہ پکانے کا طریقہ میں چیک کرنا چاہتی ہوں, ٹرائی کرنا چاہتی ہوں. ٹرائی مین چیک کرنا, دیکھنا. یور ڈیڈ لوز پائی, آپ کے
ابو کو پائے بہت پسند ہے. لو مین بہت پسند ہے. اچھا یہ آپ لکھ لیں, اکثر جو سیکھنے والے ہیں وہ مسٹیک کرتے ہیں. لو کے دو مطلب ہیں. اگر کوئی پنچھی ہوں یعنی لورز نا, تو وہ پھر اگر ادھر لو یا ہیٹ آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, محبت کرتا ہے, اور ہیٹ کا مطلب ہے نفرت کرتا ہے. لیکن اگر کامن ڈائیلاگز کنورسیشن میں لفظ لو آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے. کلیئر؟ اگر کامن کنورسیشن اور ڈائیلاگز میں بات چیت میں ہیٹ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت برا لگتا ہے. آپ ان کو مکس نہیں کریں. یہ لو کا مطلب صرف محبت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یور ڈیڈ لوز پائے. آپ کے ابو کو تو پائے بہت اچھے لگتے ہیں. پائے کیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا. سو ڈو آئی, یہ ایک اسٹرکچر ہے, میں بعد میں کسی دن آپ کو کراؤں گا. ڈیبی کہتی ہے کہ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. سو ڈو آئی, مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. ان پہ آپ زیادہ دماغ مت کپائیں کیونکہ اس کے لیے ایک الگ چیپٹر ہے, وہ میں کس دن آپ کو کرا لوں گا, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. سرسری یا سپرفیشلی میں بتا دیتا ہوں. یہ جو ڈو ہے نا, ڈو یہ ہیلپنگ ورب ہے. کس کا؟ پریزنٹ انڈیفینٹ کا. پریزنٹ کنٹینیوس کا ہیلپنگ ورب ہے از آر ایم. پریزنٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہے ہیو ہیز. پاسٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے ڈڈ. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سو آئے گا, پھر ہیلپنگ ورب آئے گا, پھر سبجیکٹ آئے گا. مثال کے طور پہ یور ڈیڈ لوڈ پائی. آپ کے ابو کو پائی بہت اچھے لگتے تھے, تو اگلا کہے گا سو ڈیڈ آئی, مجھے بھی. اگر یہ ہو یور ڈیڈ ول لو پائی, تو یہ کہے گا سو ول آئی, مجھے بھی. سمجھ آ گئی؟ سو ڈز جیف, وہی بات ہے, جیف کو بھی اچھے لگتے ہیں. آور ہول فیملی از کریزی اباؤٹ پائی. ہمارا سارا خاندان پائے کے بارے میں یا پائے کے پیچھے پاگل ہے, مطلب بہت اچھے لگتے ہیں. وین ڈو یو وانٹ ٹو ٹرائی دا نیو ریسیپی. آپ ڈیبی اپنی امی کو کہتی ہے آپ نئی ریسیپی کو, نئی پکانے والی چیز کو آپ کب چیک کریں گے؟ آئی وانٹ ٹو لرن ٹو, میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں بی پھر آ گیا, میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں. شوڈ وی بیک اے چیری پائی اور این ایپل پائی. یہ اجازت والے ہیں, یہ ہم نے نہیں کی, آگے کریں گے, لیکن آپ نے نوٹ کرنا ہے نوٹ بک کے دوسرے سائڈ پہ, پھر میں آپ کو کراؤں گا. اجازت والے ہیں کہ ہم کو چیری پائی بنانی چاہیے یا ایپل پائی. تو مسز ایڈمسن کہہ رہے سنس دس از دا چیری سیزن, چونکہ سنس کے دو تین مطلب ہیں. نمبر 1 سنس, نمبر 2 کیونکہ, نمبر 3 چونکہ. یہ ہے چونکہ یہ چیری کا موسم ہے. لیٹس میک اے چیری پائی, چلو چیری پائی بنائیں ٹمورو, کل. I'll get some cherries, میں گیٹ کا آپ لکھ لیں. سو کے کتنے اور کیا مطلب ہے, اگر آپ نے لکھے ہوں تو آپ کو آتے ہوں گے. یہ دیکھیں گیٹ کے آپ لکھ لیں. آپ یہ بھی سن لیں کہ گیٹ واحد انگلش میں وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. تو 5-6 مطلب ہے, میننگ ہے, آپ لکھ لیں. گیٹ کا مطلب ہے نمبر 1 خریدنا, نمبر 2 پہنچنا, نمبر 3 حاصل کرنا, نمبر 4 پہنچنا, نمبر 5 سمجھنا, نمبر 6 وصول کرنا. اسی طرح اور بھی ہے لیکن آپ یہی سمجھ لیں, ٹھیک ہے. I will get some cherries, میں خرید لوں گی. ادھر آپ بائی بھی لگا سکتے ہیں. I'll get some cherries, میں کچھ چیری خرید لوں گی. At the سپر مارکیٹ میں. اینڈ وی کین اسٹارٹ بیکنگ ان دا afternoon, اور ہم afternoon میں پکانا شروع کر سکتے ہیں. when you get home from school, جب آپ اسکول سے گھر پہنچ آئیں. ابھی یہ دیکھیں اوپر جو گیٹ ہے اس کا مطلب ہے خریدنا, نیچے جو گیٹ ہے اس کا مطلب ہے پہنچنا, ٹھیک ہے. سپر مارکیٹ جو ہے, میں جو رہتا ہوں, میں کی پی کے ایک چھوٹے سے شہر کوہاٹ میں رہتا ہوں. یہاں سپر مارکیٹ چیز کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ پنڈی, لاہور, کراچی وغیرہ میں بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ امریکن ہے اس لیے میں امریکن آپ کو بتا دیتا ہوں. امریکن میں سب سے بڑا جو ہے وہ وال مارٹ ہے. اسی طرح ٹیسکو ہو گیا, جیسکو ہو گیا, کیئر4 ہو گیا, اور المائدین ہو گیا. بڑے بڑے یہ ڈرم کے جو ہیں بڑے بڑے مال ہیں, ان میں سے ان کی بات کر رہی ہے.
ڈیبی آئی نیڈ ٹو فنش ریسیپی سائنس پروجیکٹ. میں نے نیڈ ٹو کا مطلب ہے شوڈ یعنی کہ چاہیے. نیڈ ٹو کا کیا مطلب ہے شوڈ. شوڈ کا کیا مطلب ہے چاہیے. نیڈ ٹو کا کیا مطلب ہے ضرورت ہے. دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں. آئی نیڈ ٹو فنش مجھے ختم کرنا ہے سائنس پروجیکٹ اینڈ آئی ول ناٹ گیٹ ہوم انٹل 3:30 اور 3:30 بجے تک میں گھر نہیں پہنچ سکتی. ول اٹ بی ٹو لیٹ کیا بہت دیر تو نہیں ہوگی ٹو اسٹارٹ بیکنگ موم کہ ہم پکانا شروع کر لیں. اف اٹ از اگر دیری ہو یو کین اسٹارٹ وداؤٹ می آپ میرے بغیر بھی شروع کر سکتی ہیں. مسز ایڈیسن 3:30 PM از فائن. فائن کی جگہ آپ اوکے بھی لگا سکتی ہیں. 3:30 بجے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے. آئی پریپیئر ڈنر ارلی میں کھانا ذرا جلدی بنا لوں گی. اینڈ دین اور پھر اس کے بعد اور پھر آئی ول ہیو ایوری تھنگ ریڈی میں سب کچھ تیار کر لوں گی فار آور بیکنگ ہمارے بنانے کے لیے بنانے کے پروگرام کے لیے. بیفور یو گیٹ ہوم آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے. یہ دیکھیں پھر گیٹ آ گیا پہنچنا. اوپر جو تھا پہنچنا بھی تھا اور خریدنا بھی تھا. ڈیبی میک شیور آپ یقین کر لیں دیٹ کہ وی اسٹل ہیو انف شوگر ان ایگز. آپ دیکھ لیں نا جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھ لیں نا کہ کچن میں چینی اور انڈے ہیں. ایسا نہ ہو موقع پہ کہو کہ ادھر چینی نہیں ہے ادھر انڈے نہیں ہے پھر کام خراب ہو جائے گا. امی اٹ سیمز لگتا ہے لائک یو ول یوزنگ a lot of sugar and eggs baking the cakes and muffins today. ڈیبی کہتی ہے کہ لگتا تو ایسا ہے جیسے اٹ سیمز لائک. اس دونوں کا صرف اٹ سیمز کا مطلب ہے لگتا ہے. اگر اس کے ساتھ لائک کے دو مطلب ہیں 3. لائک کا مطلب ہے کی طرح. لائک کا مطلب ہے اچھا لگتا ہے. یہ ہے کی طرح یا جیسے. آپ اگر دونوں کو ملا لیں اٹ سیمز لائک ایسا لگتا ہے جیسے کہ یو ور یوزنگ آپ استعمال کر رہی تھی a lot of بہت زیادہ شوگر چینی اینڈ ایگز اور انڈے بیکنگ پکاتے ہوئے کیکس اینڈ مفنز اور مفنز ٹوڈے آج. آسان اردو میں آسان الفاظ میں اس کا یہ ہوگا. ڈیبی اپنی امی کو کہتی ہے کہ دیکھ لینا کہ انڈے اور چینی پورے ہیں. ایسا نہ ہو میں اسکول سے آ جاؤں اور آپ پھر کہو کہ ادھر چینی یا ہے نہیں یا کم ہے یا انڈے ہے نہیں یا کم ہے. کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے سارے دن میں اپنے ابو کے لیے پائے اور کیک بنا بنا کے انڈے اور چینی ختم نہ کی ہو. مسز اینڈرسن کیا جواب دیتی ہے ڈونٹ وری پریشان مت ہو وی اسٹل ہیو پلنٹی آف شوگر اب بھی ہمارے پاس بہت ساری چینی ہے. اینڈ a lot of eggs اور بہت سارے انڈے. enough to make at least 10 pies وہ اتنے زیادہ ہیں کافی ہے کہ ہم 10 پائز بنا سکتے ہیں. 10 pies یہ HUS کے مطلب ہے کیا ہے یہ کویسچن ٹیگ ہے. جیسے اوپر گزر گیا ورنشو کا مطلب تھا ہے نا. اسی طرح ہاں کا مطلب ہے نا. یعنی ہاں یا کویسچن ٹیگ کا مطلب ہے بولنے والا سننے والے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ مجھے جواب دو ہاں یا نا. 10 pies ہاں 10 پائی نا. 10 sounds like a good number. sound mean لگتا ہے. ویسے تو ساؤنڈ کا مطلب آواز بھی ہوتا ہے لیکن ادھر ہوتا ہے لگتا ہے. سیمز اور ساؤنڈ تقریباً ایک جیسے ہیں. سیمز یہ ہے یہ سیم یہ ساؤنڈز. 10 sounds like a good number. 10 تو اچھی تعداد لگتی ہے. But let's not overdo it. کہ چلو اسے زیادہ کچھ کھچ پچ نہ بنائیں زیادہ نہ پکائیں. Let's make 9.5 pie instead. Instead میں اس کی بجائے کہ چلو اس کی بجائے 10 کی بجائے ہم 9.5 ہی بنا لیں گے. Mrs. Ederson enough about baking pies کہ پائز پکانے کے بارے میں بہت باتیں کی. I need to start working مجھے کام شروع کرنا ہے. On today's dinner آج کے کھانے پر it's 3 o'clock already 3 تو بج گئے ہیں. It's 3 o'clock already 3 تو بج گئے ہیں. Your dad and Jeff will be home soon. آپ کا ابو اور جیف بہت جلد گھر آ جائے گا. I am sure they will be very hungry. مجھے یقین ہے کہ وہ
بہت بھوکے ہوں گے اینڈ ول وانٹ ڈنر رائٹ اوے اور اسی وقت کھانا مانگیں گے. رائٹ اوے اسی وقت, یہ لکھ لیں رائٹ اوے اسی وقت, اگر ہو رائٹ دین اسی وقت, سوری رائٹ ناؤ اسی وقت. پھر سنیں رائٹ اوے اسی وقت, رائٹ ناؤ اسی وقت. ڈیبی what do you have for dinner tonight؟ کھانے میں آپ نے آج کیا پکایا ہے؟ I'll make roast and beef and cream of mushroom soup. میں بناؤں گی روسٹ بیف یعنی بنا ہوا گوشت اینڈ کریم آف مشروم سوپ. یہ بھی ان کا کوئی کھانا ہے, میں شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں روسٹ بیف بناؤں گی اور کریم آف مشروم سوپ بناؤں گی. مشروم سوپ کیا ہے؟ یہ مشروم سوپ ہے. آپ نے دیکھ لیا, بس ٹھیک ہے. ڈیفینیشن کی تو نہ ضرورت ہے نہ ڈیفینیشن میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. It's been a long time since you made a cream of mushroom soup. کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ نے مشروم سوپ بنایا نہیں ہے. Do you need any help mom؟ امی آپ کو کوئی ہاتھ یا مدد کی ضرورت تو نہیں ہے؟ No. Go do your homework. نہیں, جاؤ اور اپنا ہوم ورک کرو. And leave the cooking to me. اور کھانا مجھ پر چھوڑ دو. Thanks mom. Thank you امی. Call me whenever dinner is ready. جب بھی, when کا مطلب ہے جب, whenever کا مطلب ہے جب بھی کھانا تیار ہو جائے مجھے آواز دے دینا. I do not want to be late for roast beef. میں نہیں چاہتی کہ مجھے بھنے ہوئے گوشت میں دیری ہو جائے. اور کریم آف مشروم سوپ میں, کیرٹ کیک میں اینڈ مفن میں. The muffins are for Jeff. Do not touch him. یہ تو ہم نے کیا. Debbie, I know. Mom just kidding. ویسے مذاق کر رہی تھی. I'm just kidding یا just kidding صرف مذاق کر رہی تھی یا تنگ کر رہی تھی تو کر رہا تھا, ایک ہی بات ہے. یہ آپ لکھ لیں I am just kidding. لیکن اسپوکن میں پھر just kidding صرف مذاق کر رہا تھا, مذاق کر رہی تھی, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ لوگ ایسا کر لیں کہ جو زیادہ محنت والے ہیں یا فارغ ہیں یا ان کا شوق ہے انگلش سیکھنا, یہی انگلش ہے. آپ 2-3-4 بار یہ سنیں اور اس میں جتنے بھی الفاظ وکیبلری ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. آپ ایسے کوئی روٹین یا اسکیجول یا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ اس کو دیا کریں اور تقریباً روزانہ 5 یا 10 نئے الفاظ سیکھا کریں اور کاپی میں نوٹ بک میں لکھا کریں. کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھا کریں, میں آپ کو بتا دیا کروں گا. اور بہت جلد میں نے 1-on-1 زوم پہ لائیو ٹیچنگ بھی شروع کرنی ہے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں. جنہوں نے پھر انرول ہونا ہو مجھے انفارم کرتے جائیں. میں نے پھر ایپ بھی چلوانا ہے, آگے بہت کچھ ہے, انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد آپ لوگ مجھ سے فائدہ لیں, کچھ سیکھیں تاکہ پھر آپ کا فیوچر بن جائے. تو اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ صحت اور زندگی رہی تو اگلے ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.